ایک پاسورڈ آج کے دور میں بہت اہمیت رکھتا ہے، چاہے ہمارا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہو یا کوئی امپورٹنٹ ڈیٹا۔ کبھی کبھار ہم اپنا پاسورڈ بھول بھی جاتے ہیں، لیکن اس ویڈیو میں آپ کو ایک انتہائی عجیب سی کہانی سنانے جا رہا ہوں، جب ایک پاسورڈ گم ہونے پر 1 لاکھ سے زائد لوگوں کے 3000 کروڑ روپے ڈوب گئے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل حقیقت ورلڈ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ یہ کہانی کینیڈا کی ہے۔ جیرالڈ کاٹن نام کے ایک آدمی نے 6 سال پہلے کرپٹو کرنسی ایکسچینج کمپنی کوادریگا CX کھولی۔ اس وقت جیرالڈ صرف 25 سال کا تھا۔ اس کمپنی میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ آن لائن اپنے پیسوں سے بٹ کوائن وغیرہ خرید سکتے تھے اور پھر اپنے بٹ کوائنز کو پیسوں میں تبدیل بھی کر سکتے تھے۔ آہستہ آہستہ ان لوگوں نے جیرالڈ کی اس کمپنی میں انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ اگلے 5 سالوں میں 1 لاکھ سے زائد لوگ جیرالڈ کی اس کمپنی کا حصہ بن چکے تھے، اور 2013 میں کوادریگا CX کینیڈا کی سب سے بڑی کرپٹو ایکسچینج کمپنی بن گئی۔ اس وقت تک لوگوں کے $200 ملین جیرالڈ کی کمپنی میں موجود تھے، یعنی اگر ہم ان کو اپنے پیسوں میں کیلکولیٹ کریں تو یہ تقریباً 3000 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی جیرالڈ کاٹن کی کمپنی میں لگا دی، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ دوستو، دسمبر 2018 میں جیرالڈ کاٹن اپنی بیوی کے ساتھ انڈیا گیا ہوا تھا۔ یہ انڈیا کے علاقے راجستھان میں موجود تھا، جہاں یہ یتیم بچوں کے لیے ایک سینٹر بنانا چاہتا تھا، لیکن پھر وہ ہوا جو کسی نے سوچا تک نہیں تھا۔ جیرالڈ کی انڈیا میں موت ہو گئی۔ اس کی موت کی وجہ کرونز ڈیزیز نامی ایک بیماری تھی۔ جیرالڈ صرف 30 سال کا تھا، لیکن جیرالڈ اپنی موت کے ساتھ ایک ایسا راز لے کر دفن ہو گیا جس نے لاکھوں لوگوں کے پیسے ڈبا دیے۔ جیرالڈ کی موت کے بعد ایک انتہائی حیرت انگیز بات سامنے آئی۔ اس کی کمپنی، جو کینیڈا کی سب سے بڑی کرپٹو ایکسچینج کمپنی تھی، کا کوئی آفس کینیڈا میں نہیں تھا۔ جیرالڈ کاٹن 1 لاکھ لوگوں کے ہزاروں کروڑوں روپے صرف اپنے ایک چھوٹے سے لیپ ٹاپ سے گھر میں بیٹھ کر مینیج کرتا تھا، اور اس کا پاسورڈ صرف جیرالڈ ہی جانتا تھا۔ اس لیپ ٹاپ کے پاسورڈ انکرپٹڈ تھے، یعنی پاسورڈز کو توڑنا آسان نہیں تھا۔ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے ہزاروں کروڑ روپے کرپٹو کرنسی کی صورت میں جیرالڈ کے اس لیپ ٹاپ میں موجود ہیں، جس کے پاسورڈز کو اب کوئی نہیں جانتا تھا۔ دراصل جیرالڈ نے 3000 کروڑ کی یہ کرپٹو کرنسی اپنے لیپ ٹاپ میں کولڈ والٹ میں رکھی تھی۔ کولڈ والٹ انٹرنیٹ سے کنیکٹ نہیں تھا۔ یہ ایک سیف طریقہ تھا، لیکن اس کولڈ والٹ کے پاسورڈ کو توڑنا بہت مشکل تھا۔ اس کا پاسورڈ صرف جیرالڈ جانتا تھا، جو کہ مر چکا تھا۔ لیکن یہ کیس اتنا بھی سمپل نہیں تھا۔ جیرالڈ کے مرنے کے تقریباً 3 مہینے تک جیرالڈ کے لیپ ٹاپ میں گھسا نہیں جا سکا، لیکن پھر آخر کار ایکسپرٹ اس کے لیپ ٹاپ کی سیکیورٹی کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن انہوں نے جو دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ جیرالڈ کے لیپ ٹاپ سے کرپٹو کرنسی غائب تھی۔ یہ 3000 کروڑ کے بٹ کوائنز وغیرہ جیرالڈ کے مرنے سے صرف 2 مہینے پہلے ہی نکالے جا چکے تھے، یعنی 1,15,000 لوگ اپنے پیسوں سے محروم ہو چکے تھے۔ اب یہ کیس انتہائی پراسرار بن چکا تھا۔ یہ 3000 کروڑ روپے جیرالڈ کی موت سے صرف 2 مہینے پہلے کس نے نکالے؟ جن لوگوں کے پیسے ڈوب گئے تھے ان کو لگنا شروع ہو گیا کہ جیرالڈ نے اپنی موت کا ڈرامہ رچایا ہے۔ جیرالڈ کی موت کے بعد انڈیا کے ہاسپٹل نے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیا، جہاں جیرالڈ کی موت ہوئی تھی، لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ جیرالڈ نے پیسے دے کر جعلی ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوایا ہوگا۔ یہاں کچھ اور عجیب باتیں بھی سامنے آئیں۔ جیرالڈ نے اپنے مرنے سے صرف 1 مہینہ پہلے شادی کی تھی، اور اپنی موت سے صرف 2 ہفتے پہلے اپنی ایک وصیت لکھی تھی، جس میں اس نے 1.5 کروڑ روپے اپنے 2 کتوں کے نام کیے تھے۔
اس کے مرنے کے بعد اس کو انڈیا میں ہی دفنا دیا گیا اور 1 مہینے تک لوگوں کو اس کی موت کے بارے میں بتایا ہی نہیں گیا، اور پھر اس کی موت سے صرف 2 مہینے پہلے 3000 کروڑ روپے کی کرپٹو کرنسی اس کے لیپ ٹاپ سے غائب ہو چکی تھی۔ یہ سب باتیں بہت بڑے فراڈ کی طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ جیرالڈ کی بیوی کا کہنا ہے کہ جیرالڈ کے لیپ ٹاپ سے کرپٹو کرنسی ہیک کر لی ہوگی، لیکن لوگوں کا ماننا یہی ہے کہ یہ سب ایک ڈرامہ ہے۔ یا تو جیرالڈ زندہ ہے یا پھر اس کی بیوی اس سب میں ملوث ہے، جس کو جیرالڈ نے وہ پاسورڈ بتا دیا ہوگا اور اس کی بیوی نے ہی جیرالڈ کو قتل کیا ہے، لیکن اس کا کوئی ثبوت ابھی موجود نہیں۔ 1,15,000 لوگ اپنے پیسوں سے محروم ہو چکے تھے، اور یہ کینیڈا کی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈ میں سے ایک ہے۔ اس پراسرار کیس کو ابھی بھی انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے، اور شاید بہت جلد ساری حقیقت سامنے آ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور ہماری اس ویڈیو کو واٹس ایپ، انسٹاگرام اور فیس بک پر شیئر کریں۔